طاقت ہے۔ موجودہ دور کے اندر اپنے آپ کو اہل السنہ کہنے والے بعض علماء، ان کی زبان سے اس طرح کی حفوات اور بکواس نکلتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اپنے ہال میں بیٹھے ہوئے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اپنے ہال میں بیٹھے ہوئے، کسی یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہوئے، فیس بک لائیو پر بیٹھے ہوئے باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، مباہلہ کر لو، ہم فلاں چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کر لو۔ ارے اللہ کے بندے، آپ اس کمرے سے نکلیے اور اپنے اسٹیٹس کے کسی آدمی کے ساتھ سامنے بیٹھیے، بات کریے، قرآن و حدیث کے دلائل دیجئے۔ آپ کمرے میں بیٹھ کر اگر اپنی شان کو بھگارنے کے لیے کسی چیز پر دلائل دیں گے اور دلائل پر دلائل دیتے چلے جائیں گے اور کہیں گے میرے دلائل کا جواب ہی کسی کے پاس نہیں ہے، آ جاؤ، تو یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہو گئی جیسے ایک بڑھیا بادشاہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے لڑکے کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا بھائی تمہارے لڑکے کے اندر ایسی بات کیا ہے؟ کہنے آپ بلا کر دیکھ لیے دربار میں۔ بلایا گیا، جب وہ دربار میں آیا، بادشاہ نے کہا بات شروع کی جائے۔ ایک صاحب نے جو بڑے عالم اور قابل و فاضل تھے، انہوں نے کہا اچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا چپ۔ اس نے کہا یہ سکہ ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں سکہ ہے، یہ بادشاہ چلاتے ہیں۔ کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا ارے یہ بادشاہ کے خزانے سے نکلا ہے۔ کہا میں نہیں مانتا۔ جب آپ یہ کہنے لگے کہ میں مانتا نہیں ہوں، تو پھر آپ کے مقابلے پہ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر کوئی مقابلہ آپ کا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بات ڈرنے کی یہ ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے، بقول کسی بزرگ کے کہ تمہارا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے۔ اگر اس بات کو جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تم کو اللہ نے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ تم کو صحابہ پر تبرہ بکنے پر لگا رکھا ہے، تم کو صحابہ کی کمیاں نکالنے پر لگا رکھا ہے، تم کو جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے برے سے برے القاب اور برے سے بری باتیں بکنے پر لگا رکھا ہے۔ اور پھر آگے چلیے اور تھوڑا سا اور آگے چلیے، میں بہت چھوٹا سا، میں طالب علم ہوں، ظاہر سی بات ہے جو صاحب یہ بات کر رہے ہیں میرا ان سے استادی اور شاگردی کا بھی کھلا اختلاف ہے، لیکن بات یہ بہت سادہ سا میرا بڑا سوال ہے۔ ثم بعد ذلك ملک عظوظ، جس لفظ پر سب سے زیادہ وہ چلاتے ہیں، جس لفظ پر سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں، کاٹ کھانے والی سلطنت، کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ میرا بہت چھوٹا سا سوال ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، یہ حضرت حسن کے بعد سے شروع ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بعد ذلك۔ ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تراخی کا مطلب ثم جہاں ذکر کیا جائے گا اس کے بعد ایک بڑا لمبا دور گزرے گا، ایک بڑا لمبا پیریڈ گزرے گا، اس کے بعد وہ دور شروع ہوئے گا۔ عام طور پہ ثم کا استعمال اس لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اور خلافت چھوڑنے کے بعد اگلے دن سے ثم بعد ذلك ملک عظوظ، اگلے دن سے ملک عظوظ مسلط ہو گئے، اگلے دن سے پوری دنیا بدل گئی، اگلے دن سے پورا انتظام بدل گیا، اگلے دن سے سختی ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سال کا دور امن کا، عدل کا، انصاف کا اور لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کا اتنا زبردست دور ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔